حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمایا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ زمین اور آسمان تخلیق فرما چکے تو سور پیدا فرما کر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دیا، جسے حضرت اسرافیل علیہ السلام نے اپنے منہ سے لگا رکھا ہے، اور وہ اپنی نگاہیں عرش پر جمائے اس انتظار میں ہیں کہ کب حکم ملے اور میں سور پھونکوں۔ پھر غرض کیا، یا رسول اللہ، سور کی کیا حقیقت ہے؟ فرمایا، سور ایک سینگ ہے۔ میں نے غرض کیا کہ وہ کیسا سینگ ہے؟ فرمایا، وہ بہت بڑا سینگ ہے، اس کے سوراخ کی وسعت آسمانوں زمین کی چوڑائی کے برابر ہے۔ پہلی پھونک گھبراہٹ کے لیے ہوگی، دوسری موت کے لیے، اور تیسری اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو پہلا نفخہ کا حکم فرمائیں گے کہ گھبراہٹ کا نفخہ پھونکو۔ اس نفخے سے آسمانوں اور زمین والے گھبرا جائیں گے، سوائے ان کے جنہیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھنا چاہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ اس نفخہ کو طویل کر دو، چنانچہ وہ اسے طویل کر دیں گے اور کوئی وقفہ نہیں کریں گے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور راہ نہیں دیکھتے یہ لوگ مگر ایک چنگاڑ کی، وہ بیچ میں دم نہ لے گی، بس پہاڑ بادلوں کی طرح چلیں گے حتیٰ کہ سراب ہو جائیں گے، اور زمین اپنے رہنے والوں کے سمیت خوب ہلے گی، اور سمندر کے بحر میں کشتی کی مانند جائے گی جو موجوں کے تھپیڑوں کی زد میں ہو اور اپنے سواروں سمیت گھوم رہی ہو، یا پھر چھت سے لٹکی ہوئی کندیل کی مانند ہو جائے گی جو ہوا سے ہلتی رہتی ہے۔ اس کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب زمین کانپنے والی، اس کے پیچھے آئے گی دوسری۔ جب زمین اپنے پشت پر موجود لوگوں سمیت گھومے گی تو دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں سے غافل ہو جائیں گی، اور حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، بچے بوڑھے ہو جائیں گے، اور شیاطین گھبراہٹ کے مارے بھاگتے پھریں گے، حتیٰ کہ زمین کے کونوں پر پہنچیں گے تو سامنے فرشتے کھڑے ہوں گے جو ان کے چہروں پر ماریں گے، جس کے سبب وہ دوبارہ پیچھے کو بھاگیں گے، اور لوگ بھی ایک دوسرے کو پکارتے ہوئے دوڑیں گے۔ اسی کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے، دن ہانک پکار کا جس دن بھاگو گے پیٹھ پھیر کر۔ لوگ اسی حالت میں ہوں گے کہ زمین پھٹ جائے گی اور اس کا ایک حصہ دوسرے حصے میں دھس جائے گا۔ لوگ اس امر عظیم کو دیکھیں گے، پھر لوگ آسمان کی طرف دیکھیں گے، وہ تیل کی تھلچٹ کی طرح دکھائی دے گا، پھر آسمان پھٹ جائے گا اور اس کے ستارے جھڑ جائیں گے، اور اس کے چاند اور سورج بے نور ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دن مردے اس قسم کے حالات کو بالکل نہیں جانتے ہوں گے۔ میں نے غرض کیا، یا رسول اللہ تعالیٰ نے کس کو مستثنیٰ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سے مراد شہداء ہیں۔ یہ گھبراہٹ تو ان لوگوں کو ہوگی جو اس وقت دنیا میں زندہ ہوں گے، جبکہ شہداء تو اللہ کے ہاں زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کے شر سے محفوظ رکھیں گے۔ یہ ایک عذاب ہوگا جسے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے شریر لوگوں پر مسلط کریں گے۔ اسی کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگوں، ڈرو اپنے رب سے، وہ چال قیامت کا ایک بڑی چیز ہے۔ اس دن اس کو دیکھو گے، بھول جائے گی دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلائے کو، اور ڈال دے گی ہر پیٹ والی اپنا پیٹ، اور تو دیکھے لوگوں پر نشہ اور ان پر نشہ نہیں، پر آفت اللہ کی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب تک چاہیں گے لوگ اس عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ وہ موت کا نفخہ پھونکیں گے، اس سے آسمان اور زمین والے سب مر جائیں گے، سوائے ان لوگوں کے کہ جن کی موت اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے۔ جب وہ مر چکیں گے تو ملک الموت اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے اور غرض کریں گے، یا اللہ، آسمان اور زمین والے سب مر گئے ہیں، سوائے ان کے جنہیں آپ نے نہیں مارنا چاہا۔ اللہ تعالیٰ استفسار فرمائیں گے، جبکہ انہیں بخوبی علم ہوگا کہ کون باقی بچا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام غرض کریں گے، یا اللہ، آپ تو ہیں ہی باقی رہنے والے، آپ تو حی و قیوم ہیں جسے کبھی موت نہیں آتی۔ اے اللہ، عرش اٹھانے والے فرشتے باقی ہیں، جبرائیل باقی ہے، میکائیل باقی ہے، اور میں باقی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام بھی مر جائیں تو وہ بھی مر جائیں گے۔ ملک الموت اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہو کر غرض کریں گے،
جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام بھی مر چکے۔ اللہ تعالیٰ استفسار فرمائیں گے کہ کون باقی ہے؟ حالانکہ وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ ملک الموت غرض کریں گے، اے اللہ، آپ تو ہیں ہی باقی رہنے والے، عرش اٹھانے والے باقی ہیں، میں باقی ہوں۔ اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے کہ عرش کو اٹھانے والے فرشتے بھی مر جائیں، وہ بھی مر جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ عرش کو حکم دیں گے کہ اسرافیل علیہ السلام سے سور لے لے۔ پھر ملک الموت اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر غرض کریں گے، یا اللہ، عرش اٹھانے والے بھی مر گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، جبکہ وہ خوب جانتے ہوں گے کہ اب کون باقی ہے۔ ملک الموت غرض کریں گے، حی و قیوم تو ہیں باقی رہنے والے، جسے کبھی موت نہیں آ سکتی، اور میں باقی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو بھی میری مخلوق ہے، میں نے جب چاہا تجھے پیدا کیا، تو بھی مر جا۔ چنانچہ حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی مر جائیں گے۔ جب اللہ واحد کے سوا کوئی باقی نہیں رہے گا تو اللہ تبارک و تعالی آسمان اور زمین کو ایسے لپیٹ دیں گے جیسے لکھا ہوا کاغذ لپیٹ لیا جاتا ہے، اور ارشاد فرمائیں گے، میں جبار ہوں، کس کا راج ہے اس دن، کس کی حکومت ہے؟ 3 مرتبہ یہی فرمائیں گے۔ جب اس کا جواب کوئی نہ دے گا تو خود ہی جواب ارشاد فرمائیں گے، اللہ کا ہے جو اکیلا ہے دباؤ والا۔ اللہ واحد اور قہار کی حکومت ہے، اور اس زمین اور آسمان کو دوسری زمین سے بدل کر چمڑے کی طرح بچھا دیا جائے گا، نہ دیکھے تو اس میں موڑ اور ٹیلا۔ پھر اللہ تعالیٰ مخلوق کو ایک جھٹکی دیں گے تو یہ سب بدلی ہوئی زمین پر اس طرح منتقل ہو جائیں گے جس طرح پہلی زمین پر تھے۔ جو اس کے پیٹ میں ہوں گے وہ اس کے پیٹ میں، اور جو اس کی پشت پر ہوں گے وہ اس کی پشت پر منتقل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عرش کے نیچے سے ان پر پانی نازل فرمائیں گے۔ پھر آسمان کو حکم ہوگا کہ بارش برسائے۔ آسمان 40 دن تک بارش برساتا رہے گا، حتیٰ کہ لوگوں سے 10 گز اونچا ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اجسام کو پیدا ہونے کا حکم دیں گے، تو وہ اس طرح پیدا ہوں گے جس طرح سبزہ اگتا ہے، تاکہ جب ان کے اجسام مکمل پیدا ہو جائیں گے اور ایسے ہو جائیں گے جس طرح دنیا میں تھے، تو اللہ تبارک و تعالی حکم دیں گے، عرش کو اٹھانے والے زندہ ہو جائیں، چنانچہ وہ زندہ ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے، سور لے کر اپنے منہ میں رکھ لیں، گے۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام زندہ ہو جائیں، تو وہ زندہ ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارواح کو بلائیں گے تو وہ حاضر ہو جائیں گے۔ مومنین کی ارواح نور سے چمک رہی ہوگی، جبکہ کفار کی ارواح تاریکی میں پھبتی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سب ارواح کو اپنی مٹھی میں لے کر سور میں ڈال دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ قبروں سے اٹھنے کا نفخہ پھونکیں۔ جب وہ یہ نفخہ پھونکیں گے تو روحیں اس طرح نکلیں گی جیسے شہد کی مکھیاں جنہوں نے آسمان اور زمین کے درمیان خلا کو بھر دیا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میرے غلبے اور جلال کی قسم، ہر روح اپنے جسم میں لوٹ جائے۔ چنانچہ ہر روح ناک کے راستے سے اپنے جسم میں داخل ہو جائے گی اور پورے جسم میں ایسے دوڑے گی جس طرح ڈسے ہوئے جسم پر زیر سرایت کرتا ہے۔ پھر تمہاری قبروں سے زمین کھل جائے گی اور زمین میں سب سے پہلے میں نکلوں گا، پھر تم بھی قبروں سے نکل کر جلدی جلدی اپنے رب کے سامنے حاضر ہوگے۔ پڑھتے جائیں اس پکارنے والے کے پاس، کہتے جائیں منکر، یہ دن مشکل ہے، تم ننگے پاؤں ننگے بدن نامختون ہوگے، پھر تم ایک ہی جگہ 70 سال تک رکے رہو گے۔ اللہ تعالیٰ نہ تمہاری طرف دیکھے گا اور نہ تمہارے درمیان کوئی فیصلہ کرے گا، بس تم آنسو بہاؤ گے حتیٰ کہ تمہارے آنسو ختم ہو جائیں گے، پھر تم خون کے آنسو رو گے، پھر تمہارا اتنا پسینہ نکلے گا جو تمہارے منہ تک یا ٹھوڑیوں تک پہنچے گا۔ تم چیخو گے اور کہو گے، ہمارے رب کے سامنے ہمارے لیے کون شفاعت کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دیں۔ پھر لوگ آپس میں کہیں گے، تمہارے باپ آدم علیہ السلام کے علاوہ اس شفاعت کا کون حقدار ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، میں اپنی طرف سے روح پھونکی، بالمشافہ ان سے بات کی۔ چنانچہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے شفاعت کی درخواست کریں گے، مگر وہ انکار کر دیں گے اور کہیں گے، میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ لوگ ایک ایک کر کے انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ جس نبی کے پاس بھی جائیں گے وہ نبی انکار فرما دیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
حتیٰ کہ لوگ میرے پاس آئیں گے۔ میں شفاعت کے لیے ان کے ساتھ چل پڑوں گا تاکہ مقام فیض پر آ کر سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مقام فیض کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرش کے سامنے کے مکان کو فیض کہتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجیں گے جو میرا بازو پکڑ کر کہے گا، اے محمد، میں غرض کروں گا لبیک یا رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیا بات ہے؟ حالانکہ وہ بہتر جانتے ہوں گے۔ میں غرض کروں گا، یا اللہ، آپ نے مجھ سے شفاعت کا وعدہ کیا تھا اور اپنی مخلوق کے بارے میں شفاعت کا حق دیا تھا، بس اے اللہ، آپ لوگوں کے مابین فیصلہ شروع فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میں نے آپ کی شفاعت قبول کی، لوگوں کے درمیان فیصلہ شروع کرتا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر میں لوٹ کر لوگوں کے پاس آ ٹھہروں گا۔ دریں اثنا ہمیں اچانک آسمان سے ایک سخت آواز سنائی دے گی، پھر آسمان والے فرشتے زمین پر جنات اور انسانوں کے پاس نازل ہوں گے۔ جب وہ زمین کے قریب پہنچیں گے تو زمین ان کے نور سے جگمگا اٹھے گی۔ فرشتے زمین پر اتر کر صف باندھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ ہم ان سے پوچھیں گے، کیا ہمارا رب تم میں موجود ہے؟ وہ کہیں گے، نہیں، وہ ابھی تشریف لاتے ہیں۔ پھر ہر آسمان کے فرشتوں سے دوگنے ہو کر یوں ہی زمین پر اترتے رہیں گے حتیٰ کہ اللہ تبارک تعالیٰ بادلوں کے سائے میں اور فرشتوں کے درمیان اتریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اٹھائیں گے تخت تیرے رب کا اپنے اوپر اس دن 8 فرشتے، جبکہ عرش اٹھانے والے فرشتے ابھی 4 ہیں۔ ان کے قدم زیر زمین کی جڑ پر ہیں، اور زمین اور آسمان ان کی کمر پر ہیں، اور عرش ان کے کندھوں پر ہے۔ عملی نے عرش بلند آواز سے تسبیح ادا کرتے ہیں، جس کے الفاظ یہ ہیں، اللہ تعالیٰ جہاں چاہیں گے اپنی کرسی بچھائیں گے، پھر با آواز بلند ارشاد فرمائیں گے، گروہ جن و انس، میں نے جس دن تمہیں پیدا کیا ہے، اس دن سے آج تک تمہاری خاطر خاموش رہا، تمہاری باتیں سنتا رہا، تمہارے اعمال دیکھتا رہا۔ اب میری بات خاموشی سے سنو۔ یہ تمہارے اعمال اور صحیفے ہیں، انہیں تم خود ہی پڑھو۔ جو ان میں خیر پائے گا اللہ کا شکر ادا کرے، اور جسے خیر نہ ملے وہ تو اپنے نفس کے علاوہ کسی کو ملامت نہ کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ جہنم کو حکم دیں گے تو اس سے ایک بلند آواز اور تاریک گردن نکلے گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ حکم دیں گے، تم الگ ہو جاؤ، اے گناہ گاروں، انہیں نہ کہہ رکھا تھا تم، اے بنی آدم، نہ پوجو شیطان کو، اور تم الگ ہو جاؤ، اے گناہ گاروں، میں نے کہہ رکھا تھا کہ تم کو، اے بنی آدم، نہ پوجو شیطان کو۔ بس اللہ تعالیٰ مجرمین کو الگ کر دیں گے۔ اور تو دیکھے ہر فرقے کو کہ بیٹھے ہیں گھٹنوں کے بل، ہر فرقہ بلایا جائے اپنے دفتر کے پاس۔ اللہ تعالیٰ جنوں انس کے علاوہ اپنی مخلوق کے مابین فیصلہ کریں گے، بس وحشی جانور اور بہائم میں فیصلہ کریں گے، حتیٰ کہ بے سینگ والے جانوروں کا بدلہ سینگ والے جانوروں سے دلوائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ یہ فرما چکیں گے اور ان جانوروں کا قضیہ باقی نہ رہے گا، اس وقت اللہ تعالیٰ انہیں حکم فرمائیں گے کہ مٹی ہو جاؤ۔ اس وقت کافر تمنا کرے گا، اسی طرح میں مٹی ہوتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ شروع کریں گے۔ سب سے پہلے خون کا فیصلہ ہوگا۔ بعد میں قتل کیے گئے عام کفار پیش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیں گے، وہ اپنے سر اٹھائے بارگاہ خداوندی میں پیش ہوں گے۔ ان کی رگوں سے خون بہہ رہا ہوگا۔ کافر مقتول استغاثہ کرتے ہوئے کہے گا، یا اللہ، اس مجاہد نے مجھے کیوں قتل کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ مجاہد سے پوچھیں گے کہ وہ خوب جانتے ہوں گے میں نے اسے کیوں قتل کیا۔ وہ عرض کرے گا، یا اللہ، میں نے اسے اس لیے قتل کیا تھا کہ آپ کے دین کا غلبہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، سچ کہا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس مجاہد کا چہرہ سورج کی طرح منور کر دیں گے اور فرشتے اسے جنت میں لے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان مقتولین کو حکم دیں گے جو ناحق قتل ہوئے، چنانچہ وہ بھی اپنا سر اٹھائے ہوئے بارگاہ میں اس حال میں پیش ہوں گے کہ ان کی رگوں سے خون بہہ رہا ہوگا۔ پھر ناحق مقتول عرض کرے گا، یا اللہ، فلاں نے مجھے کس وجہ سے قتل کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ قاتل سے استفسار فرمائیں گے کہ تو نے اسے کیوں قتل کیا تھا؟ وہ کہے گا، میں نے اسے اس لیے قتل کیا تھا تاکہ مجھے عزت اور غلبہ حاصل ہو۔
اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو ہلاک ہو گیا۔ پھر ہر ناحق مقتول کے بدلے میں اس کا قاتل قتل کیا جائے گا اور ہر ظلم کا بدلہ لیا جائے گا۔ پھر یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہوگا، اگر چاہے گا تو اسے عذاب میں مبتلا کر دے گا اور اگر چاہے گا تو اس پر رحم فرما دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی باقی ماندہ مخلوق کے مابین فیصلہ کرے گا، حتیٰ کہ کسی پر کوئی ظلم باقی نہ رہے گا۔ ظالم سے مظلوم کا حساب لیا جائے گا اور دودھ میں پانی ملانے والے کو حکم دیا جائے گا کہ دودھ کو پانی سے الگ کر۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ فرما چکیں گے، تو ایک منادی ندا کرے گا جسے سب مخلوقات سنے گی۔ وہ کہے گا، ہر قوم خدا کو چھوڑ کر جن معبودوں کی عبادت کرتی تھی ان کے ساتھ ہو جائے۔ چنانچہ ہر شخص کے سامنے اس کے معبود کی صورت بنا دی جائے گی جس کی وہ عبادت کیا کرتا تھا۔ فرشتے کی شکل حضرت عزیز علیہ السلام جیسی، فرشتے کی شکل حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جیسی بنا دی جائے گی۔ یہودی اور عیسائی ان کے پیچھے چل پڑیں گے، پھر یہ معبود انہیں جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اگر یہ ہوتے بت معبود تو نہ پہنچتے اس پر، اور سارے اس میں سدا پڑے رہیں گے۔ تو جب کوئی نہیں بچے گا، صرف مومن رہ جائیں گے۔ البتہ مومنین میں کچھ منافق بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے سامنے جس حالت میں چاہیں گے ظہور کریں گے اور فرمائیں گے، لوگ چلے گئے، تم بھی اپنے خدا کے ساتھ جس کی تم عبادت کرتے تھے ہو جاؤ۔ وہ غرض کریں گے، خدا کی قسم، اللہ کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں، ہم غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی مبارک سے پردہ ہٹا کر مومنین پر اپنی عظمت کی تجلی ڈالیں گے، جس سے وہ پہچان لیں گے وہی ان کا رب ہے۔ مومنین یہ دیکھ کر سجدہ ریز ہو جائیں گے، جبکہ منافقین گدی کے بل جا گریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں کو بیل کے سینگ کی طرح سخت کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ مومنین کو حکم دیں گے وہ اپنے سر اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ مومنین کو حکم دیں گے وہ اپنے سر اٹھائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ جہنم کی پشت پر پلسرات بچھائیں گے جو بال کی طرح باریک اور تلوار کی دھار کی طرح تیز ہے۔ اس پر لوہے کے نوکیلے مڑے ہوئے کنڈے سادان کے کانٹوں کی طرح کے ہوں گے۔ اس کے علاوہ ایک پھسلنے والا پل ہوگا پر بعض مومن پلک جھپکنے کی، بجلی چمکنے کی، بعض ہوا گزرنے کی، بعض عمدہ گھوڑے کی، بعض عمدہ سوار کی سرحد سے گزر جائیں گے۔ کوئی سلامتی سے نجات پائے گا، کوئی زخمی ہو کر نجات پائے گا، کوئی زخمی ہو کر منہ کے بل جہنم میں جا گرے گا۔ جب جنتی جنت تک پہنچ جائیں گے تو کہیں گے، ہمارے رب کے سامنے ہمارے لیے کون شفاعت کرے گا تاکہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں؟ کہیں گے، اس شفاعت کا حقدار تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام سے زیادہ کون ہو سکتا ہے؟ اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی، اس سے براہ راست گفتگو کی اور اپنے فرشتوں سے انہیں سجدہ کرایا۔ چنانچہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے شفاعت کی درخواست کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی لغزش یاد آئے گی، چنانچہ وہ کہیں گے، میں اس کا اہل نہیں ہوں، تم شفاعت کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، اللہ کے سب سے پہلے رسول ہیں۔ چنانچہ وہ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور شفاعت کی درخواست کریں گے۔ انہیں بھی اپنی لغزش یاد آئے گی، چنانچہ وہ بھی کہیں گے، میں اس کا اہل نہیں ہوں، تم شفاعت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا دوست بنایا۔ چنانچہ وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور شفاعت کی درخواست کریں گے۔ انہیں بھی اپنی لغزش یاد آئے گی، چنانچہ وہ بھی کہیں گے، میں اس کا اہل نہیں ہوں، تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا قرب عطا کیا، ان سے کلام فرمایا، ان پر تورات نازل فرمائی۔ سے وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور شفاعت کی درخواست کریں گے۔ وہ فرمائیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر لوگ میرے پاس آئیں گے، میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں 3 شفاعتیں کروں گا جن کی قبولیت کا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے۔ میں جنت کے پاس آؤں گا اور اس حلقہ در کو پکڑوں گا، اسے کھلواؤں گا، چنانچہ میرے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا اور مجھے خوش آمدید اور مرحبا کہا جائے گا۔ میں جنت میں داخل ہوں گا، اپنے رب کو دیکھوں گا اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا
اللہ تعالیٰ مجھے اپنی تعریف اور بزرگی بیان کرنے کی ایسی اجازت دیں گے جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، یا محمد اپنا سر اٹھائیں، شفاعت کریں، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ آپ سوال کریں گے، کو عطا کیا جائے گا، سوال کریں گے آپ کو عطا کیا جائے گا۔ جب میں سر اٹھاؤں گا تو اللہ تعالیٰ سے استفسار فرماؤں گا۔ میں سر اٹھاؤں گا، اللہ تعالیٰ استفسار فرمائیں گے، آپ کو کیا چاہیے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ میں غرض کروں گا، یا اللہ، آپ نے مجھ سے شفاعت کا وعدہ کیا تھا، بس آپ جنتیوں کے حق میں میری شفاعت قبول فرمائیں تاکہ وہ جنت میں داخل ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میں نے ان کے حق میں آپ کی شفاعت قبول کی اور ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی۔